دیکھیں خان صاحب کی تو رہائی انشاءاللہ بالکل یقینی ہے، اور عید قرباں سے پہلے ہوگا. اب اس پر قربانی کس کی ہوتی ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً خان صاحب اس سے پہلے ان کی جو ہے مخلصی ہو جائے گی، ان کی رہائی ہو جائے گی. اور جتنی جلدی اس کو فیصلہ کرتے ہیں، دیکھیں نا کل بھی 2 ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ عدالت عالیہ سے بحال ہو کر آئے ہیں. میں نے خود گجرانوالے میں جو ہے بلال کا جو ہے بحال کروایا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے اختیارات سے متجاوز ان کا ری کاؤنٹ کا آرڈر کیا تھا، اور 11,000 ووٹوں پر ڈبل سٹیمپنگ کر کے ریٹرننگ آفیسر نے 8,000 سے جیتے ہوئے کو 2,000 سے ہرا دیا تھا. تو یہ اس طرح کی بے حیائی جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا عملہ کر رہا ہے، میں نے وہ نالش کی ہے کہ خدا را ریٹرننگ آفیسر جو اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کو اتنی عبرتناک سزا دے تاکہ اس طرح کی حرکت دوبارہ کوئی ریٹرننگ آفیسر کسی کے کہنے پر بھی نہ کرے کہ 11,000 ووٹوں پر دوہری مہریں لگا کر اور مسترد کرنا. یار کوئی 2 ہوتی ہے، 5 ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے، 100 ہوتی ہے، 50 ہوتی ہے، 11,000 یعنی یہ تو ایسا اندھیر نگری ہے کہ آج تک ایسا سننے میں بھی نہیں آیا تھا. باہر کے عدالت عالیہ نے کل وہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو جو ہے مسترد کر کے اور اس کو جو ہے بحال کر دیا ہے بلال اعجاز. آپ دیکھ رہے وکلا کی ہیں ٹیم کو چھوڑ دیں، یہاں ریاستی ادارے جو ہیں وہ پابا زنجیر ہیں. 6 ججز جو ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے لکھ رہے ہیں جہاں نظام عدلی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو وہاں وکلا کیا کریں گے؟ اب مجھے بتائیں کہ آج جو ہے یہ القادر کی، میں تو ضمانت کروانے کے لیے آیا تھا خان صاحب کی، سنیں تو صحیح کم از کم، کیس میں کچھ نہیں ہے. میں نے یہی پوچھا چیف جسٹس صاحب سے، کیونکہ ابھی ڈویژن بینچ نہیں بیٹھی تھی اور یہ آفس سے پتہ چلا کہ آج جسٹس جہانگیری صاحب جو ہے وہ رخصت پر ہیں. تو میں نے یہی ان کو کہا کہ جناب جو ہے یہ جو ہے القادر ٹرسٹ والا کیس پچھلی ڈیٹ پر بھی آپ کی ڈویژن بینچ بیٹھی نہ باوجود، اور اس سے پہلے پہ بھی تاریخ پڑ گیا، تو یہ طوالت کا جو ہے ہو رہی ہے اس میں، اور ہمیں اس کی جو ہے آپ یکسو کیجئے گا، اس کا فیصلہ کیجئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہاں میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا کل کے لیے رکھ لیں اگر آج جہانگیری صاحب نہیں ہیں، یا پھر آپ کی دوسری ڈی بی ہے اس میں رکھ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو پھر دیکھتا ہوں میں. تو اب ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر اس کا دیکھتے ہیں کہ کیا کل کے لیے رکھتے ہیں یا جو بھی آرڈر کرتے ہیں. باہر کیف میں نے آج ان کو کہا کہ اس کو صورت سے کیجئے گا یکسو، کیونکہ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک شخص کی آزادی کا سوال ہے اور نیچے سے وہ بلڈوز کر رہا ہے. جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بڑی تیزی سے کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے ان کو انہی باقی کیسوں کی طرح اس میں بھی خان صاحب کو جو ہے وہ سزا کر دی جائے، اور تاکہ یہ درخواست جو ہے یہ انفرکچوس ہو جائے. تو یہ ہماری جو ظاہر ہے کہ نالش جو آپ کے پاس کتنے مہینوں سے پینڈنگ ہے، زیر التوا ہے، زیر تجویز ہے، اس کو مہربانی کر کے کل کے لیے رکھ دیں یا یکسو کریں، کیونکہ اگر آج جہانگیری صاحب چھٹی پر ہیں یا دوسری ڈی بی میں بھیج دیجیے. تو چیف صاحب کی میں نے توجہ سنگل میں مبذول کروا دی چونکہ اٹھنے سے پہلے، تاکہ وہ ان کے نوٹس میں ہو کہ ہم کم از کم اس پر جو ہے اپنا پوری احتجاج کر رہے ہیں کہ اور خدا را اس کو سنیے گا اور یکسو کیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہم ہیں تو انصاف کے متلاشی ہیں اور ہم متمنی بھی ہیں، ملتمس بھی ہیں، متجسس بھی ہے. پاکستان قوم ساری جو ہے اس پہ ہمارا تعطل کا شکار بنا ہوا ہے سارا نظام، اس لیے کہ اگر عمران خان صاحب کی ضمانت پر مخلصی ہوتی ہے تو ہی معاملات آگے چل پائیں گے ریاست کے اور پاکستان کے. اگر اس طرح سے عمران خان جو موسٹ پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا، اگر اسے بابا سلاسل رکھا جاتا ہے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو. جو الیکشن جو پرنسپل جو گواہ تھا، مین گواہ تھا، وہ کہہ گیا اگر کہ 190 پاؤنڈ جو لندن سے آیا تھا المشرق بینک سے، ملک ریاض کے جو ہے خانوادے کے اکاؤنٹ سے آیا تھا، وہ سیدھا سپریم کورٹ میں آیا. اس میں نہ تو خان صاحب نے دھیلا پائی لی، نہ ہی جو ہے بشرا بی بی کو کچھ ملا. اور اسی طرح القادر یونیورسٹی کا جو 548 کنال جو رقبہ سوابے میں دیا گیا تھا وہ ٹرسٹ کے نام ہے،
اور اس پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, اس میں بھی نہ عمران خان نے کوئی جو ہے منفعت حاصل کی, نہ ہی بشرا بی بی نے حاصل کی. تو ایسے میں جہاں دونوں ٹیئرز میں کچھ نہ ہوا ہو, اس میں کیسے ضمانت رک سکتی ہے, یا کیسے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو جو ہے اندر رکھا جا سکتا ہے. سو آج پھر اب میں کیا کروں کہ اگر جج صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں, مجھے بتائیں وکلاء کی ٹیم کیا کرے, یا پچھلی تاریخ پر ریوی نہیں بیٹھی تو وکلاء کی ٹیم کیا کرے. اب میں نواز شریف تو لکھ نہیں سکتا اپنے نام کے ساتھ, یا عمران خان کے نام کے ساتھ میاں شریف تو نہیں لکھ سکتا. یا تو میاں ہو, نواز ہو, شریف ہو, پھر تو جو ہے ان کے ایسے دھڑا دھڑ ان کی بریتیں ہوتی ہیں, عدالتیں ان کے لیے منتظر ہوتی ہیں, بائیو میٹرک مشین جو ہے ایئرپورٹ پہ چل کے چلی جاتی ہے. حسن نواز اور حسین نواز 7 سال کی مفروری کے بعد آتے ہیں, ایک ہی دن میں 3 کیسوں سے ان کو بریت مل جاتی ہے, دونوں کو بریت مل جاتی ہے. اور جو ہے ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب اتنی مفروری کے بعد جب جاتے ہیں اور عدالتی وہ جو ہے مفرور ہوتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں, تو سیدھا نہ صرف سینٹ میں جالے ساتھ دیتے ہیں بلکہ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں وہ آ کر. اور محترم نواز شریف صاحب جو مفرور مجرم تھے, جن کے عدالتی پرپیچول وارنٹ نکلے ہوئے تھے, ان کو وہاں برطانیہ میں جو ہے امبیسڈر ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر آ کے چھوڑنے آتا ہے, حالانکہ اس کا فرض تھا کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل بھیجتا. اور 1 مہینے کا بہانہ کر کے گئے تھے, اور جس نے بانڈ دیا تھا وہ وزیر اعظم بن گیا ہے محترم شہباز شریف صاحب. تو یہ مذاق کھلواڑ اور دوہرا معیار جو ہے یہاں کیا جا رہا ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ وکلاء کی ٹیم کیا کرے ایسے میں, اگر انسٹیٹیوشنل کیپچر کر دیا گیا. یہاں یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو چکا ہے پاکستان میں. تھینکس فار واچنگ. چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کرنا, کہیں مت جانا. ملتے ہیں کچھ دیر بعد.